خدا بناؤ جیسا ان لوگوں نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جاہل قوم ہو کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنا انعام کیا ہے، اللہ نے تمہیں دریا پار کرا دیا ہے اور فرعون کو اسی دریا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا ہے۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی توحید پر پکے ہوتے، اور تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ ہمارے لیے کوئی بچڑا، کوئی ایسی چیز، کوئی خدا بنا دو۔ ادھر ہی یہودی جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اس کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کو جواب دیا ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے اوپر اگر قرآن پاک حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، کافروں نے کہا تھا، تو قرآن پاک تو حق ہے، پھر ان پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں کی اللہ نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں پر میں نے دو وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا، دو وجہ ایسی تھی کہ جن کی وجہ سے میں نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان میں آمنہ کے لال کملی والے نبی موجود ہیں، اس لیے میں نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ میں نے تو اپنے نبی کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے نبی کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے جب میرے نبی موجود ہیں ان میں تو اس لیے میں نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے۔ اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے وما کان اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب تک نبی قوم میں موجود ہوتے ہیں اللہ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ جب عذاب آتا ہے اللہ نبی کو فرماتے ہیں آپ اس بستی سے نکل جائیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ وہاں اللہ نبیوں کو پہلے کہا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، جب نبی نکل جاتے تھے پھر عذاب آتا تھا۔ اور قوم یونس کا بھی ایسے ہوا، یونس علیہ السلام جب بستی سے نکل گئے تو قوم والوں کو پتہ چل گیا کہ اب اللہ کے نبی چلے گئے ہیں تو اب ہم پر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ عذاب کے آثار جب انہوں نے دیکھے تو سب کے سب نے اکٹھے ہو کر اجتماعی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے آمنہ کے لال پیارے نبی وانت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں اس لیے میں نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ استغفار کر رہے تھے۔ جو مسلمان ہجرت کر گئے تھے وہ تو مدینہ شریف پہنچ گئے تھے، اور جو کمزور مسلمان ہجرت نہیں کر سکے مکہ میں رہ گئے تھے وہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے تھے۔ ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو کافر تھے یہ اللہ کو مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہ بھی جب طواف کرتے تھے، طواف یہ بھی کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب طواف کرتے تھے طواف کے دوران یہ بھی کثرت کے ساتھ کہتے تھے غفرانکا غفرانکا غفرانکا، کہ اللہ تعالیٰ ہم بخشش چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں۔ اگرچہ ان کا استغفار آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ کافر تھے، مشرک تھے، اور شرک کرنے والے بندے کی آخرت میں نجات نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے، کافر کا عمل بھی اللہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے استغفار کا ان کو یہ بدلہ دیا کہ استغفار کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اور جو مسلمان استغفار کرتے تھے وہ بھی وہاں سے چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے۔ اور یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے، پہلے نبی آتے تھے کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، کسی خاص ملک کے لیے آتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے اور قیامت تک آپ ہمارے نبی ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ عذاب عام کو نازل نہیں کریں گے۔ جیسی پہلی امتوں پر عذاب آیا کہ ساری کی ساری قوم غرق ہوگی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ماننے والوں کے علاوہ سارے غرق ہو گئے۔ قوم لوط پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا۔ حضور نے فرمایا ایسا میری امت پر عذاب نہیں آئے گا کہ ساری کی ساری امت ہی عذاب ختم ہو جائے۔ ہاں ایسا ہوگا کچھ علاقوں میں آئے گا، کچھ لوگوں پر آئے گا، تاکہ ان سے دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں خسف بھی ہوگا اور میری امت میں مسخ بھی ہوگا۔
خسف کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا کسی علاقے میں یکدم زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر دس جائیں گے، اسے خسف کہتے ہیں۔ اور فرمایا مسخ بھی ہوگا کہ بعض لوگوں کی شکلیں بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ ہو جائیں گی، شکل جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، بندر کی خنزیر کی شکلیں جو ہے وہ بن جائیں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اجتماعی عذاب سب پر آ جائے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ قیامت تک ہے، تو اس وجہ سے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ اور حضور کی دعا بھی ہے، اس دعا کی وجہ سے بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ان 3 آیتوں کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں ان سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ جب تک کوئی قوم استغفار کرتی رہے گی اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اگر عذاب آ جائے کسی شکل میں بھی، آزمائش آ جائے، عذاب آ جائے، تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے اس کو ختم کر دیں گے۔ جیسے یہ کرونا کا ایک قسم کا عذاب ہے، آزمائش ہے، تو اس میں بھی کثرت کے ساتھ لوگوں کو چاہیے استغفر اللہ پڑھیں، استغفار کریں، اللہ استغفار کی برکت سے انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس امت پر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب نازل نہیں کریں گے، کچھ لوگوں پر عذاب آئے گا اور کچھ پر نہیں آئے گا۔ جو کچھ پر عذاب آئے گا وہ اس لیے ہوگا تاکہ دوسرے بھی ان کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ان کافروں پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، قالوا، یہ کہتے تھے، قد سمعنا، بس کرو ہم نے سن لی ہے۔ جیسے اس بندے کا موڈ نہ ہو کوئی بات سننے کا، کہتے بس کر میں سن لی تیری گل، اس طرح بے توجہی سے کہتے تھے، غفلت سے کہتے تھے اور انکار کی وجہ سے کہتے تھے۔ قالوا قد سمعنا، کہتے تھے بس کرو ہم نے سن لی ہیں یہ آیتیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ان جیسی آیتیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف زبانی اس نے کہا ہے لیکن لا نہیں سکا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ان کافروں کے سرداروں نے کہا، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن پاک حق ہے آپ کی طرف سے ہے تو کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آپ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک عذاب دے دیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا اور کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ پیارے نبی جی آپ ان میں موجود ہیں، آپ کے صدقے، آپ کی برکت سے ہم ان کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب وہ قوم اللہ سے استغفار کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔